خالہ کے یوں میری طرف کھسکنے سے میرا ہاتھ ان کے پیچھے والے کمرے کے بالکل درمیان میں لگ گیا۔ میں نے بھی اپنا وہ ہاتھ ادھر رہنے دیا۔ اب خالہ بول کچھ نہیں رہی تھی، مگر ان کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرا ہاتھ اب بھی پیچھے والے دونوں کمروں کے درمیان بنی ہوئی گیلری میں ہی تھا، اور آج میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ خالہ نے بھی مجھے منع نہیں کیا اور نہ میں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا۔ کچھ دیر بعد میں نے ہی خاموشی توڑی اور پوچھا کہ خالہ جان، آپ کا دل کیوں اتنا تیز دھڑک رہا ہے؟ خالہ بولی ظفر، میں اب تم کو یہ بات کیسے بتاؤں؟ میں نے کہا مگر خالہ، دوستوں سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ تو خالہ بولی ظفر، اگر کوئی اوپر آ گیا اور ہم کو دیکھے گا تو بہت بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا خالہ کیسی بدنامی؟ خالہ کہنے لگی ظفر، یہی تو سارا دکھ ہے کہ تم ابھی کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا خالہ آپ مجھے سمجھاؤ گی تو میں سمجھ جاؤں گا۔ خالہ بولی کہ ظفر دیکھو، جیسے ہم رات کو چھت پر اکیلے ایک ساتھ ہیں، دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ میں نے کہا وہ تو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس پر خالہ تھوڑی ہنسی اور اپنی ایک ٹانگ میرے اوپر رکھ دی۔ اب تو میرا پورا ہاتھ ہی ان کی پچھلی گیلری کے درمیان چلا گیا۔ میں بولا خالہ میرا تو دل کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں پر یوں ہی رہیں۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا دبایا اور خالہ کو اپنی طرف کر لیا۔ یہ کرتے ہوئے میں نے کہا خالہ آگے ہو جائیں، آپ پیچھے کہیں گر نہ جائیں۔ میری بات سن کر خالہ نے بھی اپنے آپ کو آگے کر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے۔ میں خالہ کے اوپر رکھا ہوا اپنا ہاتھ ہلانے سے ڈر رہا تھا، اس لیے میں نے ہاتھ پیچھے سے ہٹا کر خالہ کے اوپر رکھ دیا۔ خالہ نے پھر کہا ظفر اب نیچے چلیں۔ میں نے کہا خالہ پلیز تھوڑی دیر تک مزید رک جائیں۔ خالہ چپ ہو گئی اور اپنے بازو کس لیے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ خالہ آہستہ آہستہ مجھے جکڑتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے اپنا ہاتھ دوبارہ پیچھے گیلری میں رکھ دیا۔ چند لمحے ہاتھ وہاں رکنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا پھیلایا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی نرم اور سفید روئی آ گئی ہو۔ جیسے ہی میں اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتا، خالہ مجھے اور بھی جکڑ لیتی۔ ہم دونوں مکمل چپ تھے۔ خالہ کی ایک ٹانگ میرے اوپر تھی، جس کی وجہ سے گیلری کی لائن تھوڑی سی زیادہ کھول گئی اور میرے ہاتھ کو لائن واضح محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ تھوڑا آگے کیا تو خالہ میرے اوپر ہو گئی۔ اب خالہ میرے اوپر الٹی لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس وقت تو مجھے خالہ کے وزن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو فل انجوائے کر رہا تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے اپنے دونوں ہاتھ سفید روئی پر رکھ دیے اور انہیں دبانے لگا۔ اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ خالہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ مجھ سے بھی اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی ٹانگیں کھول لی اور اب میرا ببلو بھی خالہ کو لگ رہا تھا۔ خالہ کانپتی آواز میں بولی بتاؤ منّے، تمہیں پتہ چلا کہ میرا وزن کیا ہے؟ میں بولا نہیں، مجھے ابھی تک بھی پتہ نہیں چلا۔ تب خالہ مزید دباؤ ڈال کر اپنا وزن اور بھی بڑھانے لگی۔ ہم دونوں فل انجوائے کر رہے تھے۔ میں بولا خالہ آپ کا وزن تو میں نے آرام سے برداشت کر لیا، کیا اب تم بھی میرا وزن برداشت کر سکو گی؟ خالہ بولی ٹھیک ہے۔ میں نے خالہ کو اپنے اوپر سے ہٹنے کا کہا اور اپنے ہاتھ بھی خالہ سے ہٹا لیے۔ خالہ اوپر سے ہٹ گئی اور چارپائی پر سیدھی لیٹ گئی۔ میں چارپائی پر بیٹھا، پھر مزید کوئی بات کیے بغیر خالہ کے اوپر لیٹ گیا۔ خالہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑ لیا۔ ہم دونوں اس میچ کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ میرے ایسے لیٹنے سے یقیناً ببلو بھی خالہ کو محسوس ہوا ہوگا، لیکن خالہ چپ تھی۔ میں نے خالہ کے کان کے قریب اپنے منہ کو کر کے کہا خالہ میرے وزن کا پتہ چلا؟ خالہ نے کہا مجھے تمہارے وزن کا پتہ نہیں چلا، جس پر میں نے اپنے آپ کو رگڑنے کے بہانے میں ببلو کو زور زور سے رگڑا، مگر خالہ مکمل چپ تھی۔ ہم دونوں کچھ نہیں بول رہے تھے، لیکن خاموشی سے اپنا گھر کا ادھورا کام کر رہے تھے۔ پھر خالہ نے ہمت دکھائی اور ہاتھ بڑھا کر ببلو کو پکڑ لیا۔ پکڑتے ہوئے خالہ بولی ظفر یہ کچھ چبھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خالہ مسکرانے لگی۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ فٹ بال پر رکھے۔ خالہ چپ رہی، مگر جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بند کی، خالہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ ان کے ایسا کرنے سے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ نیچے گھر کے اگلے کمرے میں لگا دیا اور ہاتھ سے ان کو سکون دینے لگا۔ نیچے ہاتھ رکنے سے خالہ مجھے روک نہیں رہی تھی۔ اب میں اپنے ہاتھ کی ایک انگلی سے ان کو سکون دے رہا تھا، پھر میرا ہاتھ قمیض کے اندر چلا گیا۔
ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اسی طرح میں اپنا دوسرا ہاتھ بھی اندر لے آیا۔ کچھ دیر پیار کرنے کے بعد جیسے ہی میں اپنا ہاتھ اندر سے نیچے لے کر جانے لگا، خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے خالہ کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ خالہ نے زیادہ مزاحمت نہ کی، پھر میں نے اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ ہیروں کی صندوق پر لگا تو میرے ہاتھ کو کچھ پانی سا لگا۔ میں نے غور کیا تو مجھے وہ ایسا پانی لگا جو کہ پانی نہیں تھا، بلکہ کچھ چپ چپا سا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن میں بڑے آرام سے اپنا کام کر رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اپنا کام کر رہا تھا، صندوق میں سے پانی کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سارے ہیرے جواہرات پانی سے بھر چکے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں اپنا دوسرا ہاتھ اوپر لایا اور ایک فٹ بال پکڑ لیا۔ خالہ نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور میرا فٹ بال والا ہاتھ پکڑ کر ہیروں کی صندوق پر رگڑنے لگی۔ ہمارے چاروں طرف سناٹا تھا، کافی دور روشنی تھی اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ ہم سے کافی دور تھے، اس لیے ہمیں تو نظر آ رہے تھے مگر ہم ان کو شاید نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہماری چھت پر اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ کے منہ سے عجیب آوازیں نکلنے لگی۔ وہ آوازیں تیز نہیں تھی بلکہ دھیمی آواز نکل رہی تھی۔ وہ بول کچھ نہیں رہی تھی۔ پھر خالہ نے میرے ہاتھ کو پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کرنے لگی۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ اب وہ کانپ رہی ہیں۔ مجھے لگا شاید ان کو سردی لگ رہی ہے، جبکہ میرے ہاتھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صندوق میں سے پانی کا سیلاب آ گیا ہو اور میرا مکمل ہاتھ اس میں ڈوب گیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم اتنا سارا پانی کہاں سے نکل کر آ گیا۔ پھر خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر نکال دیا۔ اب خالہ کی آنکھیں بند تھی اور وہ گہرے سکون میں آ چکی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ان کی حالت ایسی ہوئی تھی۔ اب میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے دونوں فٹ بال پکڑ لیے، جبکہ ببلو اپنی مقررہ جگہ پر کھڑا ہوا ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت میں خالہ کو بے لباس کر کے ان کے ساتھ میچ کھیلتا تب بھی خالہ منع نہ کرتی، کیونکہ اس وقت وہ پوری طرح تیار تھی، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر کوئی بھی مجھے اس ٹائم دیکھتا تو یہی کہتا کہ میں خالہ کے ساتھ میچ کھیل رہا ہوں، جبکہ میں تو میدان کے اوپر سے ہی اپنا میچ کھیل رہا تھا۔ پھر خالہ نے منہ پیچھے کر کے خاموشی توڑی اور کہا، ظفر اب میں تھک گئی ہوں، کیا تمہارا کام مکمل ہوا یا ابھی نہیں؟ میں نے کہا، خالہ کیا کام؟ تو خالہ چپ ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا کہ خالہ بتائیں بھی میرا کیا کام مکمل نہیں ہوا؟ تو خالہ مسکرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب میرے ہاتھ بھی قمیض سے باہر آ چکے تھے۔ پھر خالہ میری طرف مڑی اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر بولی، میرے پیارے دوست کچھ نہیں، اور اپنے آپ کو میرے ساتھ لگانے لگی۔ 2-3 منٹ کے بعد خالہ بولی، اب نیچے جانا ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا چلیں۔ پھر ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ چارپائی سے خالہ نے چادر اٹھا کر اوپر لی اور آگے آگے چلنے لگی۔ ہم سیڑھیاں اتر رہے تھے، دونوں ہی خاموش تھے۔ آہستہ آہستہ نیچے اترے۔ برآمدے میں زیرو کا بلب چل رہا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب سو گئے ہیں۔ ہم برآمدے میں کھڑے ہو کر جائزہ لے رہے تھے۔ خالہ نے برآمدے میں کھڑے ہو کر مجھے اشارے میں ہی بتایا کہ سب سو گئے ہیں اور وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میرے پاس سے گزرنے لگی، میں نے دوبارہ پکڑ لیا۔ خالہ نے منہ اوپر کر کے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے پوچھا کہ اب کیا ہوا ہے، لیکن میں نے بولنے کی بجائے ان کو اپنے قریب کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ خالہ نے منہ میرے کان کی طرف کیا اور سرگوشی میں بولی، ظفر یہاں کوئی بھی کسی بھی وقت اپنے کمرے سے نکل سکتا ہے، اب مجھے جانے دو۔ لیکن میں نے نہ چھوڑا۔ خالہ میرے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی اور مجھے برآمدے کے ایک کونے میں لے گئی جہاں کچھ سامان پڑا تھا، اور اس طرح وہاں لائٹ بھی کم تھی۔ ببلو ابھی تک بھی تیار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ خالہ کو اچھی طرح اس کے تیار ہونے کا علم بھی تھا۔ وہاں برآمدے میں ہم تقریباً 2 منٹ ہی رکے ہوں گے، لیکن اب میں خالہ کے ہونٹوں پر گھر کا کام کرنے لگا۔ خالہ نے پھر کان کے قریب سرگوشی کی کہ ظفر اب بس کرو۔ وہ خود کو چھڑانے لگی، پھر میں نے بھی چھوڑ دیا اور خالہ دبے پاؤں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر وہیں رہا، پھر میں بھی اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں میں نیند کا دور دور تک کوئی وجود ہی نہ تھا، بس آنکھوں میں چھت والا منظر ہی گھوم رہا تھا۔ میں کروٹیں بدل رہا تھا اور نیند تھی کہ مجھ سے کوسوں دور تھی۔
میں بہت دیر ایسے ہی بستر پر لیٹا ہوا آج والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب نہ میں سو رہا تھا اور نہ ہی ببلو سو رہا تھا۔ میں چھت والے واقعے کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ اچانک میں اپنے بستر سے اٹھا اور دبے پاؤں خالہ والے روم کی طرف چل پڑا۔ میرا دل بھی زور سے دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ میری خالہ سیما باجی والے کمرے میں سوتی ہیں۔ باہر برآمدے میں سناٹا تھا اور میرے دل کی دھڑکن مجھے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہر طرف کا جائزہ لیا اور آہستہ سے باجی سیما کے کمرے والا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ میں دبے قدموں سے چل کے چار پائیوں کا جائزہ لے رہا تھا، حالانکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ خالہ کس چار پائی پر سوتی ہیں۔ پھر بھی میں نے پہلے یقین کیا کہ خالہ چار پائی پر ہی ہیں۔ پھر میں نے خالہ کی چار پائی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میری بہن نے رضائی اوپر لی ہوئی تھی لیکن خالہ کا سر تھوڑا سا رضائی سے باہر تھا اور وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ خالہ کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے چار پائی کے ایک سائڈ پر آرام سے بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی خالہ نے جلدی سے آنکھ کھول کر میری طرف دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر نیچے کر کے بولی، ظفر تم یہاں کیوں آ گئے؟ مگر میں چپ ہی رہا تو خالہ نے پھر سرگوشی کی، تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو سیما جاگ جائے گی اور بہت برا ہو جائے گا۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ تب خالہ نے کہا، آرام سے اپنے کمرے میں جاؤ، میں وہیں آتی ہوں۔ میں ویسے ہی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور خالہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ خالہ آ گئی اور برآمدے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں آگے بڑھا تو خالہ نے میرے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور ہم دونوں میرے کمرے میں آ گئے۔ وہاں آ کر خالہ نے خود ہی مجھے لباس آزاد کر دیا اور خود بھی آزاد ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ خالہ بولی، ظفر تم یہی کرنا چاہتے تھے نا؟ اور پھر ہم دونوں گھر کا کام کرنے لگے۔ اس کے بعد خالہ جتنے دن بھی وہاں رہی، ہم ہر روز رات کو گھر کا